کراچی سے ایجنسیوں کے ہاتھوں اغوا ہونے والے سینئر صحافی وارث رضا نے گھر واپس پہنچنے کے بعد بتایا ہے کہ ان کے اغواکاروں کو ان کے اخباری کالمز میں ہائبرڈ نظام حکومت کی اصطلاح استعمال کرنے پر اعتراض تھا، لہٰذا انہیں وارننگ دینے کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ تاہم وارث رضا کو اب تک معلوم نہیں کہ انہیں ISI نے اغوا کیا تھا یا کہ FIA نے اٹھایا تھا۔ یاد رہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ISI ریاست اور اس کی لائی ہوئی حکومت پر تنقید کرنے والے سرپھرے صحافیوں کو خود سبق سکھانے کی بجائے FIA کے سائبر کرائم ونگ کو استعمال کرتی ہے۔ لاہور، کراچی یا اسلام آباد میں کسی بھی غدار نما ملک دشمن صحافی کو اغوا یا گرفتار کرنا ہو تو ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم ونگ بابر بخت قریشی آگے بڑھ کر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں لاہور سے 2 سینئر صحافیوں عامر میر اور عمران شفقت کے اغوا کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ڈائریکٹر جنرل FIA کو حکم دیا تھا کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرنے پر بابر بخت قریشی کے خلاف سخت کارروائی کر کے عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ تاہم ایجنسیوں سے مضبوط تعلق کے باعث بابر بخت قریشی کے خلاف ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکا۔ شاید اسی وجہ سے مزید دیدہ دلیری دکھاتے ہوئے بابر بخت نے حال ہی میں City 42 پر انٹرویو دیتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ قانون کے عین مطابق ہے، اور اگر صحافیوں کو گرفتاریوں پر اعتراض ہے تو وہ عدالت کے ذریعے پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ یعنی پیکا کا قانون ختم کروا دیں۔ تاہم اپنے اس انٹرویو کے 2 روز بعد ہی بابر بخت کی سائبر کرائم ونگ نے نہایت بے شرمی سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابصار عالم کے خلاف اسی پیکا قانون کے تحت دائر کردہ غداری کا کیس غلط تسلیم کرتے ہوئے واپس لے لیا اور معافی بھی مانگ لی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت صحافیوں کی FIA سائبر کرائم ونگ کے ہاتھوں ہراسانی کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ مزید کیا ایکشن لیتی ہے۔ صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق اس کیس کی اگلی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں 27 ستمبر سن 2021 کو ہونے جا رہی ہے۔ دیکھنا یہ بھی ہے کہ اس کارروائی سے پہلے عدالتی احکامات کی روشنی میں DG FIA اپنے ماتحت افسر بابر بخت قریشی کے خلاف کوئی ایکشن لیتے ہیں یا نہیں۔ دوسری جانب ایجنسیوں کی حراست سے واپس آنے والے کراچی کے سینئر صحافی وارث رضا نے بتایا ہے کہ ان کے اغواکاروں کو ان کی تحریروں میں اسٹیبلشمنٹ مخالف مواد پر اعتراض تھا، حالانکہ ان کا کالم ایکسپریس اخبار میں چھپتا ہے جہاں ایک حد تک ہی ریاست اور حکومت پر تنقید کی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں نقاب پوش اغواکاروں نے متنبع کیا کہ وہ لکھتے ہوئے احتیاط برتیں، لیکن ان کے مطابق انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ اظہار رائے کی آزادی کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ واضح رہے کہ وارث رضا کو 22 ستمبر کو کراچی میں گلشن اقبال سے نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا تھا۔ وارث رضا کا کہنا ہے کہ انہیں جمہوریت کی حمایت اور ہائبرڈ نظام کی مخالفت کرنے پر اٹھایا گیا۔ اس واقعے کے خلاف صحافیوں کی تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے 23 ستمبر کو ملک گیر احتجاج کی کال دی تھی، جس کے بعد وارث رضا کو رہا کر دیا گیا۔ 14 گھنٹے طویل گمشدگی کے بعد گھر واپسی پر وارث رضا نے بتایا کہ انہیں کسی نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا جہاں ان کی آنکھوں پر مسلسل پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وارث کے مطابق اغواکاروں نے انہیں بتایا کہ وہ رینجرز والے نہیں بلکہ کسی ایجنسی والے ہیں، تاہم یہ نہیں بتایا کہ وہ کس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وارث کے مطابق انہیں کہا گیا کہ آپ ریاست کے خلاف لکھتے ہیں، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 19 کے تحت حاصل حق کے مطابق لکھتے ہیں، جس پر ان سے پوچھا گیا کہ یہ آرٹیکل کیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ تقریر اور تحریر کی آزادی دیتا ہے۔ وارث رضا کے مطابق انہیں فیس بک کی پوسٹ کا حوالہ دیا گیا، ایکسس میں لکھا گیا کالم بھی سامنے رکھا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ ہائبرڈ نظام کے خلاف ہیں، کیا یہ واقعی اتنا خراب ہے جتنا آپ نے لکھا ہے؟ وارث رضا کے مطابق انہوں نے جواب دیا کہ یہ جمہوری اقدار اور حقیقی جمہوریت سے متصادم ہے۔ وارث کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ آپ ایماندار انسان ہیں، خیال کیا کریں، آپ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس کے خلاف کیوں لکھتے ہیں؟ میں نے انہیں کہا کہ اپنے حق آزادی کے لیے لڑنا ضروری ہے، اس لیے مخالفت کرتا ہوں، لیکن میں ریاست کے خلاف نہیں ہوں۔ وارث کے مطابق انہیں کہا گیا کہ احتیاط کریں، آئندہ ایسا مت کیجیے گا۔ وارث کہتے ہیں کہ میں نے واضح کیا کہ میں اظہار رائے کی آزادی کے حق سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ وارث رضا کے مطابق بعد میں انہیں گلشن اقبال تھانے کے قریب لا کر چھوڑ دیا گیا، جہاں سے واپس اپنے گھر پہنچ گئے۔ یاد رہے کہ وارث رضا ان دنوں اردو روزنامہ ایکسپریس سے وابستہ ہیں۔ وہ ماضی میں کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے سرکردہ رکن اور انجمن ترقی پسند مصنفین کے مرکزی سیکرٹری جنرل کے منصب پر بھی فائز رہ چکے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔